ایپ جس کے ذریعے سینکڑوں پاکستانی اپنی ساری جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گجرانوالہ میں ڈبل شاہ کا فراڈ مشہور ہوا تھا، جو لوگوں کے پیسے ڈبل کرنے کا وعدہ کرنے کے کچھ عرصے بعد ساری رقم لے اڑا تھا۔ پنجاب کے اکثر شہروں میں جائے نماز میں پیسے اور سونا رکھ کر ڈبل کرنے کا دعویٰ کرنے والے گروہ بھی خاصے مشہور رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سینکڑوں پاکستانی امیر بننے کا خواب دیکھ کر ایک ایپ میں پیسہ انویسٹ کر کے کروڑوں روپے ڈبو بیٹھے ہیں۔ کچھ دن پہلے وسطی پنجاب کے چند شہروں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد کی نظریں ایک واٹس ایپ گروپ پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں طویل وائس نوٹس کے ذریعے انہیں سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ یہ گروپ IDA نامی ایپ استعمال کرنے والے صارفین پر مبنی تھا، اور یہ وائس نوٹس اس گروپ کو چلانے والے سینئر مینیجرز کی جانب سے ایپ میں تکنیکی خرابی کے سبب بھیجے جا رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں اطمینان تھا اور وہ تفصیل سے صورتحال سمجھا رہے تھے۔ اس ایپ میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے صارفین کے پاس ان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اس صورتحال کی مثال ڈوبتے ٹائٹینک پر وائلن بجانے والوں جیسی تھی، کیونکہ اگلے چند گھنٹوں میں IDA نامی ایپ پاکستانیوں کی کروڑوں کی جمع پونجی سمیٹ کر غائب ہونے والی تھی۔ مارچ کے مہینے کے اواخر تک سیالکوٹ میں ایک کمپنی میں کام کرنے والے چند نوجوانوں اس ایپ کو اپنے کیریئرز میں ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ پاکستان کی بگڑتی معاشی صورتحال اور مہنگائی کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سب یہی چاہتے ہیں کہ جہاں سے اضافی آمدن آ رہی ہے وہ کسی بھی طرح آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کس طرح کے حالات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایپ کے ذریعے کئی مرتبہ رقم نکلوا بھی چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایپ میں ایک منافع بخش اسکیم لانچ ہونے پر انہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور اب ان کے مطابق جتنے لگائے تھے اس سے زیادہ نکل گئے۔ کرپٹو کرنسی اور ٹریڈنگ سے منسلک کئی ایپس اور ویب سائٹس ایسی ہیں جن کا استعمال پاکستان میں ممنوع ہونے کے باوجود بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس ایپ میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس نے سینکڑوں افراد کے دن دہاڑے جیب کاٹ لی؟ یہ تمام افراد گزشتہ کئی ماہ سے ایک ایسی موبائل اپلیکیشن میں پیسہ لگا رہے تھے جسے کرپٹو کرنسی انٹیلیجنٹ ڈیٹا انالیٹکس کارپوریشن IDA کہا جاتا تھا۔ اس ایپ کو استعمال کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ چند ماہ پہلے تک ایک لنک دیا جاتا تھا جہاں سے اس کے APA کے فائل ڈاؤن لوڈ کی جاتی تھی، تاہم مارچ کے مہینے میں یہ ایپ گوگل پلے اسٹور پر بھی دستیاب تھی۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس ایپ کا ایک پیچیدہ شناخت اور تصدیق کرنے کا عمل تھا، جس میں شناختی کارڈ کی فرنٹ اور بیک، یہاں تک کہ ہاتھ میں شناختی کارڈ پکڑ کر تصویر بنا کر بھجوانی ہوتی تھی۔ کچھ منٹ کی ویریفیکیشن کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا تھا، اور پھر آپ کو شروعات سے لیول V1 دیا جاتا تھا، یعنی یہ ایک گیم کی طرح تھا جس میں ہر گزرتے لیول کے ساتھ منافع کی شرح بڑھتی چلی جاتی تھی۔ شروعات میں آپ $130 جمع کرواتے تھے تو ایپ کی طرف سے آپ کو $15 کا انعام ملتا تھا۔ یہ رقم آپ بائنینس کے ذریعے IDA میں منتقل کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو روزانہ 30 کلک کرنے ہوتے تھے۔ ایک کلک کا مطلب 0.2 سے $0.3 ہوتا تھا۔ یوں آپ کے ایک دن میں $4 سے $5 بنتے تھے۔ ایک کلک کرنے کے بعد 4 منٹ تک آپ کے ایسٹس 0 ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی تھی کہ یہ رقم دراصل آگے انویسٹ کی جاتی ہے، اس لیے جب یہ واپس آتی ہے تو اس پر لگانے والا منافع آپ کو ملتا ہے۔ اس ایپ میں کچھ دلچسپ شرائط بھی تھیں، جن میں سے کچھ شرائط اس کی زبردست مارکیٹنگ کی وجہ بنی۔ V1 لیول میں وہ 90 دن دیتے تھے۔ ان 90 دنوں میں اگر آپ $300 سے زیادہ سرمایہ کاری نہیں کرتے اور اپنے ساتھ 2 مزید افراد کو اس ایپ سے متعارف نہیں کرواتے تو آپ اگلے لیول تک نہیں جا سکتے۔ متاثرہ افراد سے جب یہ سوال پوچھا گیا کیا انہیں کبھی یہ شک بھی نہیں ہوا کہ یہ فراڈ ہو سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل بھی شک نہیں ہوا۔ وہ اس کی وجہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروع میں منافع کم تھا اور رقم نکل بھی رہی تھی، اور ایک واٹس ایپ گروپ پر جاننے والے افراد کو رقم موصول بھی ہو رہی تھی، تو شروع میں محسوس نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اپریل کے آغاز میں ہی یہ آفر لانچ کی کہ آپ جتنی رقم جمع کروائیں اتنا ہی آپ کو کمپنی کی طرف سے انعام ملے گا، تو پھر جب ہم نے رقم لگائی اور نکلوانے کا وقت طویل ہونے لگا اور احساس ہوا یہ تو ڈبل شاہ والی گیم ہے۔